اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک ویڈیو بتلائی تھی جس میں نے یہ بتلایا تھا کہ ہم جب یہ چائنا اور انڈیا کے بارڈر کی بات کر رہے ہیں، اسی وقت جو ایک دوسرا کام ہو رہا ہے اور جو 1 جولائی کو ہونا ہے وہ ہے ڈیل آف دا سینچری کا نفاذ۔ آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ ڈیل آف دا سینچری ہے کیا اور اس کا نفاذ کیسے ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ اصل مسئلہ اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ کام اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بہت سارے خطرات سمجھے جاتے تھے۔ بہت سارے ممالک میں نے بتلایا تھا کہ جنگ میں جو اسرائیل کے ساتھ 1967 میں کودے تھے، اگرچہ جنگ وہ ہار گئے تھے عرب ملک اور اسرائیل نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے باوجود ایک خطرہ رہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے اگر دوبارہ کبھی اکٹھے ہوں تو یہ اسرائیل کو ختم کر سکتے ہیں یا اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ خطرہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کو، ان عرب ملکوں کو ایسے تباہ کیا گیا جیسے تباہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اسی میں سے ایک مثال میں نے جو دی تھی کہ جو ملک آگے تھے، پیش تھے، ان میں سے ایک لیبیا تھا۔ اب اگر آپ لیبیا کو دیکھیں، پہلے تو ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے اور اس کا انکار ویسے ہی بڑا مشکل ہے دیکھنے میں بھی کہ بھئی آمریت ختم کرو اور پھر اس کی جگہ پر جمہوریت لاؤ۔ اب جو لیبیا ہے، جس ملک کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، وہاں ایک آمر تھا جس کا نام معمر قذافی تھا، اور لیکن اس معمر قذافی نے اپنے ملک پر پابندیاں ہونے کے باوجود کہ اس کے ملک پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی معاشی، اس کے باوجود اس نے اپنے ملک کے ہر علاقے میں سڑکیں بنا دی تھی، وہاں تک گیس تک پہنچا دی تھی، اور بہت سارے معاملات جو ہے بہت اچھی طرح سے چلا رہا تھا۔ لیکن وہاں کی عوام کو یہی پٹی پڑھائی گئی کہ یہ تمہارا جو ہے عرب کی بہار لے کر آؤ، نام دیکھے کہ نام رکھا عرب بہار آئے گی، عرب میں بہار آئے گا، جس کے بعد جو ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد 2011 میں جب معمر قذافی کو جو ہے وہ مار دیا گیا، تو اس کے بعد سے لیبیا کے اندر جو ہے ایک لڑائی چل رہی ہے، اور لڑائی پہلے تو یہ چلتی رہی کہ جو ہے جی کون حکومت اب کون بنائے گا۔ 2 گروہ جو تھے، بہت سارے گروہ وہاں پر تھے، سب کا یہ تھا، ایک تو لیبیا کا وہ شہر ہے جہاں سے پٹرول اور گیس کی سپلائی بہت زیادہ ہے، پٹرول اور گیس کے ذخائر ہیں، اسے کہا جاتا ہے بنغازی۔ اور دوسرا لیبیا کا شہر ہے جس پر جو اس کا دارالحکومت کہلاتا ہے، طرابلس اس کا نام ہے۔ اب جو ہم اگر بات کریں تو ہوا یہ کہ جب معمر قذافی کو ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ان 2 علاقوں پر کبھی کوئی قبضہ کر لیتا، کبھی کوئی قبضہ کر لیتا، کبھی کوئی قبضہ کر لیتا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ عوام بجائے اس کے کہ جو عوام بہت زیادہ فائدے لے رہی تھی معمر قذافی کی حکومت میں، وہ عوام جو ہے اب ہر بھوک سے مرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا شام اور لیبیا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور صرف مر ہی نہیں رہے بلکہ اس لڑائی کے اندر یہ ہے کہ وہ کتے بلیاں کھانے تک مجبور ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو ہے اب زور لگا کر اقوام متحدہ نے ایک حکومت بنوا دی، اور یہ کہا، اور اسے GNA کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ، یعنی قومی اتفاق سے ایک حکومت بن گئی۔ لیکن اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے مفادات، کہ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے مفادات کیا ہیں کہ جب لیبیا سے تیل اور گیس نکلتا ہے تو بہت سارے ملکوں کے پاس تیل تو ہے لیکن انہیں گیس کی ضرورت ہے، وہ وہاں سے گیس نکالنے کے لیے گھس گئے، اور یہ کوئی دوسرے ملک نہیں، عرب ملک تھے، جیسے کہ UAE کا نام اس میں آتا ہے، اس میں سعودی عرب کا نام آتا ہے، یا اس میں جو ہے اسرائیل کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ اس ملک میں اس لیے گھس گئے
وہاں سے قذافی کی چھٹی تو اس لیے کروائی گئی تھی کہ جو ہے جی یہاں پر جمہوری حکومت ہونی چاہیے اور یہاں بہار آئے، لیکن اس ملک کے ذخائر کو لوٹنے کے لیے یہ تمام ممالک ان کی کمپنیاں گھسی اور انہوں نے جو ہے یہ ایک کام شروع کر دیا۔ جبکہ چونکہ یہاں پر ایک ایسی حکومت آ ہی گئی تھی پوری دنیا کے زور لگانے کے بعد کہ جس کی وجہ سے اب یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا گیا جس کا نام ہے خلیفہ حفتر۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے یہ معمر قذافی کی فوج میں ایک افسر تھا۔ 1980 میں جو ہے اس نے معمر قذافی کے خلاف بغاوت کی اور یہ یہاں سے نکل گیا اور امریکہ میں رہنے لگا اور CIA کا ایک ایجنٹ بن گیا، اور یہ تب تک جب تک معمر قذافی رہا یہ باہر ہی رہا۔ جیسے ہی معمر قذافی گیا تو CIA نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا، اور اب یہ اس حکومت کے مقابلے میں جو کچھ بھلا کر سکتی تھی اس کے مقابلے میں یہ آدمی آ گیا اور اس نے ایک اپنا جو ہے فرنٹ کھول لیا، اور یہاں اب لڑائی شروع ہوئی۔ اور اسرائیل، فرانس باقی ملک تو میں نے بتا دیا کہ اپنے اپنے حصے کی گیس وصول کرنے کے لیے تھے، لیکن فرانس جو ہے اسے ساتھ جو ہے فرانس کا آپ بھی آج بھی آپ اگر دیکھیں تو کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر اس کی حکومت ویسے تو نہیں ہے لیکن اسے سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر فرانس نے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر نائجر ہے، چاڈ ہے، تو یہ ملک ہے جہاں پر فرانس نے اپنی حکومت رکھی ہوئی ہے۔ تو فرانس نے اس آدمی، اس خلیفہ حفتر کو اپنا جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو اس کام پر لگا دیا کہ یہ ان سے فوج لے کر جو ہے یہاں پر جو نائجر میں فرانس کی فوج کے خلاف حملے ہوتے تھے یا چاڈ میں، ان کے خلاف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف ان عرب ملکوں نے اور اسرائیل نے مل کر اس آدمی کو جو ہے اس حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا تاکہ جو ہے یہ گیس جو ہے اس کے ٹھیکے ہمیں دے۔ اسی طرح جو ہے مصر نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور آج یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مصر کا جو صدر السیسی ہے اس نے یہ اپنی فوج کو اب یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ باہر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ باہر کہاں لڑے گا؟ وہ باہر اسی حکومت لیبیا کی حکومت کے ساتھ لڑے گا، کیونکہ مصر کا 12,000 کلومیٹر لمبا جو بارڈر ہے وہ تقریباً اس کے ساتھ لیبیا کے ساتھ لگتا ہے، تو اب یہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف جب ترکی نے جو ہے ایک گورنمنٹ جو بنی ہوئی تھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور اس سے ٹھیکے لیے، تو ان تمام عرب ملکوں کو، چونکہ ان کو ویسے ہی ہے کہ ترکی نے ہم پر حکومت کی ہے، تو ان تمام عرب ملک اور اسرائیل اور فرانس اور یہاں تک کہ یونان بھی، یہ سارے مل کر اب ترکی کے خلاف ہو گئے۔ ترکی نے وہاں پر بہت سارے حملے کیے اور اس کے نتیجے میں جو خلیفہ حفتر تھا جو کہ اصل جو قومی حکومت بن گئی تھی اس کے خلاف تھا، اس کو بہت دور نکال دیا۔ تو اب یہ تکلیف ہے مصر کو بھی، جس کے لیے وہ اس ملک میں فوجیں اتارنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ حکومتیں جو پہلے اسرائیل کو جو ہے روکا کرتی تھی وہ اب جو ہے خود مسلمانوں کو، ترکی کو یا اس طرح کے ملکوں کو ختم کرنے کے لیے رہ گئی ہیں، اور یہی وہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان ملکوں میں جو کہ اسرائیل کے خلاف کبھی لڑتے تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ڈیل آف دا سینچری کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔